السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ مولانا صاحب، ہمارا آپ سے سوال ہے کہ وہ کون سی عورت ہے جو ایک نبی کی بیٹی، ایک نبی کی بھتیجی اور ایک نبی کی بیوی ہے؟ وہ کون سی مقدس عورت ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العظيم. بڑا دلچسپ سوال آپ نے کیا ہے کہ کائنات میں ایک ایسی بھی خوش قسمت خاتون ہے جو ایک نبی کی بیٹی ہے، ایک نبی کی بھتیجی ہے اور ایک نبی کی بیوی ہے۔ یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی بیٹی ہے، اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھتیجی ہوئی ماشاءاللہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ زوجہ محترمہ ہے، تو اس لیے پھر یہ ایک نبی کی بیٹی، ایک نبی کی بیوی، ایک نبی کی بھتیجی ہوئی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں کیسے ہیں؟ یہ ان کا واقعہ بڑا زبردست ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خیبر سے فارغ ہوئے تو یہودیوں کا جو سردار تھا کنانہ بن حکیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ یہودیوں سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ بھائی ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، ہم آپ کے ماتحت آنا چاہتے ہیں، اور جتنا سونا اس وقت ہمارے پاس ہے ہم وہ آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے، جھوٹ کوئی نہ بولے، جتنا جس کے پاس سونا ہے نا وہ جمع کرا دے۔ یہ جو کنانہ بن حکیم تھا، یہ یہودیوں کا سردار تھا، یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اس وقت۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنا خزانہ، اپنا سونا جو تھا وہ اپنے گھر کے کسی کونے میں زمین میں دفن کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ انہوں نے اپنا سونا چھپا دیا ہے، تو جب یہ لے کر آئے کچھ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب کچھ یہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہی ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جھوٹ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے غلاموں کو کہا، فرمایا کہ جاؤ گھر کے فلاں کونے میں جو سونا چھپایا ہوا ہے انہوں نے وہ لے کر آؤ۔ جب وہ لے کر آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوٹ کی پاداش میں ان کو، اور یہ پہلے فرما دیا کہ اگر جھوٹ ہوگا تو پھر ہم قتل کر دیں گے۔ ٹھیک، یہ جھوٹ چونکہ ان کا پکڑا گیا تو اس لیے پھر ان کو قتل کر دیں۔ اب ان کی بیوی تھی حضرت صفیہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا جو جیسے مال غنیمت میں جیسے تقسیم ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک قسم کی آئی۔ تو حضرت دحیہ کلبی ایک صحابی ہے جن کی شکل میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، ایسے خوبصورت صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دی، لیکن بعد میں صحابہ نے مشورہ کیا ہے کہ سردار کی بیٹی ہے اور سردار کی بیوی ہے، چونکہ ان کے والد جو تھے حجیج بن اخطب، وہ بھی یہود کے سردار تھے، تو ان کے جو شوہر تھے کنانہ بن حکیم، یہ بھی یہود کے سردار تھے، تو اس لیے فرمایا صحابہ نے کہ اگر ان کا نکاح آپ سے ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ تو اسی میں ایک چھوٹی سی بات اگر اجازت آپ دیں تو یہ ہے کہ ان کے جب یہ حرم میں آ گئی نا تو ان کے چہرے پر ایک داغ تھا نیل کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی یہ داغ کس چیز کا ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ میں نے نا ایک مرتبہ خواب دیکھا تھا۔ خواب کیا دیکھتی ہوں کہ چاند ٹوٹ کر میری گود میں آ کر گیا ہے، تو میں نے یہ خواب اپنے خاوند کو بتلایا، تو انہوں نے اس زور سے مجھے منہ پر تھپڑ مارا اور یہ کہا کہ اچھا تو
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا کہ تو ان کا خواب دیکھ رہی ہے، تو یہ اللہ کی شان، یہ خواب سچا تھا، تو اسی خواب کے اللہ نے سچ کر دکھلایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اور ہماری اور پوری امت کی ماں بنی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی تمام کی تمام ماؤں کی قدر، عزت، احترام اور ان سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ وہ مقدس اور خوش قسمت خاتون تھی جن کو یہ 3 نسبتیں اور یہ خواب کا واقعہ جو ہے ان کا یہ سچا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ماؤں سے سچی دلی محبت نصیب فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین آمین۔ شکریہ مولانا، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر عطا فرمائے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔